کہ کبھی بھی زندگی آئیڈیل نہیں ہوتی، کبھی بھی زندگی آئیڈیل نہیں ہو سکتی، اور ان چیزوں سے اگر آپ اپنی خوشیاں وابستہ کرتے ہیں تو آپ سے بڑا کوئی بے وقوف نہیں ہوتا۔ لوگوں کے ساتھ اپنی خوشیوں کو وابستہ نہ کریں، کوئی آپ کی خوشی کا مالک نہ بنے کہ وہ آئے گا تو آپ خوش ہوں گے، وہ بولے گا تو آپ خوش ہوں گے، وہ ملے گا تو آپ خوش ہوں گے، دیکھو اس نے مجھ سے بات نہیں کی، دیکھو اس نے فون نہیں کیا، دیکھو وہ مجھ سے ناراض ہے۔ کوئی تیری خوشیوں کا مالک کیوں ہے؟ یا رسول ہے یا خدا ہو، بس یہ تیری خوشیوں کے مالک ہونے چاہیے۔ دیکھیں جی وہ آیا نہیں، اس نے بات نہیں کی، وہ ملا نہیں، کئی عرصہ ہو گیا بات نہیں کرتا، ہم پریشان ہوئے ہیں۔ وہ نہیں بھائی، پریشانی کا تعلق، خوشی کا تعلق کسی انسان سے نہ جوڑو، اس لیے کہ لوگ تمہاری توقع کبھی پوری نہیں کریں گے، وہ کسی صورت تمہاری توقع پہ پورے نہیں اتریں گے، صرف اللہ اور اس کے رسول سے توقع لگا۔ خدا کی قسم خوش رہنا چاہتے ہو، اس اصول کو اپنا لو۔ یہ لوگ تیری خوشیوں کے مالک نہیں ہیں، یہ ہیں تو تو خوش ہے نہیں، بغیر ان کے خوش رہنا سیکھ، ان کے بغیر خوش رہنا سیکھو۔ لوگوں کے ساتھ خوشیاں وابستہ نہیں ہوتی، نہ ہو سکتی۔ تو قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ قرآن والے ہیں نبی، آپ ان کی خاطر رنجیدہ ہو رہے ہیں، یہ جو آپ کی بات نہیں سنتے، قریب نہیں آتے، ملتے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ اس طرح محبت نہیں کرتے، آپ رنجیدہ ہو رہے ہیں۔ نبی یوں نہ کریں، آپ قرآن والے ہیں، مل کے کہو نا سبحان اللہ۔ آپ کو ہم نے قرآن دیا ہوا ہے، اس کا مطلب یہ جو ہی ایسا ہو جائے قرآن کھول کے پڑھنا شروع کر دو، تمہارے دل کو تسلی ہو جائے، تمہارے دل کو انرجی مل جائے گی، تمہارے دل کو قوت مل جائے، قرآن پڑھتے ہی اندر نور اترے گا، اور تمہارا دل اس غم سے دور ہو جائے گا جو دنیا والوں کی وجہ سے تمہیں ملا۔ تو ایک اصول تمہیں دیا آج، یاد رہے گا جی انشاءاللہ، کہہ دیجئے، اللہ توفیق دے۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے تو بڑی بات ہے، نہیں آئی تو آ جائے گی، نہیں آئی تو آ جائے گی، آ جائے گی۔ زندگی کو جینا سیکھو قرآن کے ساتھ، بغیر قرآن کے نہیں، قرآن کے ساتھ۔ خدا کی قسم خوش رہنا چاہتے ہو، اس اصول کو اپنا لو۔